السلام علیکم ناظرین، کہانی ایک ایسے نوجوان کی جو مشکلوں سے لڑتا موت کی وادیوں تک جا پہنچا۔ تو کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک انسان ہے جو اپنی کزن کو بہت ہی لائک کرتا ہے اور کزن بھی اس کو لائک کرتی ہے۔ گھر آمنے سامنے ہیں ان دونوں کے۔ تو جو لڑکا ہے وہ کپڑوں کا کام کرتا ہے، کپڑے سیتا ہے، لیکن رنگ کا بہت ہی کالا تھا۔ اور اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میرے لیے رشتہ مانگو فلاں لڑکی کے کزن کا۔ اور جیسے اس کے ماں باپ اس لڑکی کا، جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی، اس لڑکے کی کزن، تو اس لڑکی کے والد نے کہا آپ کا بیٹا تو شکل سے ہی پوڈری لگتا ہے، شکل سے ہی نشئی لگتا ہے، کالا سا ہے، میں اپنی اتنی خوبصورت بیٹی تمہیں کیسے دے دوں؟ جاؤ، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ تو رشتہ نہیں ہو سکا۔ ناظرین، اسی اثنا میں جو لڑکا تھا اس کے والدین نے اس کی کہیں شادی تو کرنی تھی، اور اس لڑکے کی شادی طے کر دی گئی۔ باگر سرگانہ کے نزدیک ایک جگہ ہے جھلار مدینہ، اور وہاں پر ان کی شادی ایک لڑکی سے کر دی گئی۔ اچھی خاصی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ 6 ماہ گزرے تو وہ جو لڑکی جس کے ساتھ وہ لڑکا لو کرتا تھا، اس کو دوبارہ اس نے لڑکے کو کہا کہ تم اس کو طلاق دے دو، اپنی بیوی کو، میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو بچپن کا جو محبت ہوتی ہے تو بس وہ سر لیتی ہے انسان کا۔ تو اس کے دل میں یہی خیال آئے کہ میں کیوں نہ اس کو طلاق دے دوں، اور میں اپنے اس پسندیدہ کزن کے ساتھ میں جو اب آمادگی کا اظہار کر رہی ہے تو میں اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ تو طلاق دیتا ہے، اور جیسے طلاق دیتا ہے تو وہ جو اس کی کزن ہے وہ کہتی ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، میری کچھ مجبوریاں ہیں۔ اور وہ جو لڑکا ہے نہ آگے کا نہ پیچھے کا، اس کو جناب گھر والوں سے بھی بہت ہی دھتکاریں میسر ہوتی ہیں، محلے والوں سے، رشتہ داروں سے، اور اس کی زندگی در بدر بھٹک جاتی ہے۔ اور اسی اثنا میں وہ جو لڑکی ہے جس نے اس کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرتی ہوں، تم اپنی اس بیوی کو طلاق دے دو، اس کی بھی آگے شادی ہو جاتی ہے، اور وہ ہنسی خوشی اپنے جیون ساتھی کے ساتھ رہنے لگ جاتی ہے۔ اور یہ بندہ دوبارہ، کیونکہ اب اس نے زندگی تو گزارنی ہوتی، اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتا، کھانا نہیں پکا سکتا، روٹی نہیں پکا سکتا، تو اس نے دوبارہ اپنے گھر والوں کو کہا کہ میں ایک اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو گھر والوں نے بڑی مشکل سے مانے، اور اس کے بڑے بھائی نے اس کی شادی کروا دی۔ شادی ہوئی اور اس میں سے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر وہی جھنجھٹ میں وہ بندہ پڑ گیا، کیونکہ اس کی جو زندگی سی پورا ڈسٹرب ہو کے رہ گیا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا ہوں۔ ایسی پریشانیاں اس کی زندگی میں آئی کہ اب اس نے اس دوسری بیوی کو بھی چند مہینوں بچی کے پیدا ہونے کے چند ماہ بعد اس کو بھی طلاق دے دی، اور اکیلا رہنے لگا۔ اسی اثنا میں کچھ سالوں تک 1-2 سال گزرے، اور اس کو کچھ ایسی بیماری نے جکڑا کہ جو اس کو موت کے منہ میں لے گئی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ دیکھیں جی، انسان لوگوں نے تو بدنام کیا ہوا نا کہ زہر سے انسان مر جاتا ہے، اچھا قتل کرنے سے انسان مر جاتا ہے۔ انسان تو اسی وقت ہی مر جاتا ہے جب لوگ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور ایک ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو کمنٹ کر کے بتائیں کہ اس میں کس کا قصور ہے؟ اس لڑکی کا، اس بندے کا اپنا قصور ہے؟ تو یہ ہے جی وہ حقیقت کی سٹوری جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ہو سکتا ہے یہ کہانی سن کر
کوئی بے وفا نہ ہو، کیونکہ اس کو اندازہ ہو کہ آگے جا کے جس کے ساتھ بے وفائی کی جاتی ہے اس کی زندگی کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔